اقبال رحمت اللہ علیہ سامیت ہے ستارے روک کی دے کعبے کے پاسے بند کھولے نے سلام پیش کی تجھے کہ علم دین سرکار دو عالم کی تشریف آوری قریب ہے پھر سرکار تشریف گھنوں میں گنہگار جو سلامی پیش کری کہ علم دین غازی کفر جبور کنی اگر جلدی کر قبر بردہ ہے دیکھے میرے آقا دے آمد کی دیر پہ علامہ اقبال فرمانے کیا ہی کیفیت ہے تو معلوم تھے کہ جنہیں اللہ کے رستے میں راہ حق میں جھکتے آ گیا در کر دیکھا وہ امام کشتہ تسلیم و تسلیم و رضا جنہیں اللہ کے رستے میں جنگا میں کھام آوے دے کوش میں درادر خدا دی قسم نبی زندگی فلا نحیینہو حیاتا طیبہ دے مطابق ایسی پیاری زندگی کہ جنہیں قبر جو وجنو قبر عام مٹی نہیں ہوگی تو جو کرا ہے تجھے جنت فراش بچھائے ہوئے دن جنتی جوڑے پڑھائے ہوئے دن جنت جا خوشبوئنا جنت جا مولا کھولے ہوئے دن اور ان کو آنکھیں میں تیرے واسطے سیج بچھائی گئے ہون سوم آرام کر جیو پہلی رات دلہن سیج دے سمجھے سبحان اللہ تو این واسطی زبان کا حق ہے جنہا سرکار دا اس میں پاک آوے درود پڑھا کرو بخل نہ کیتا کرو سرکار دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے چمڑا صدیق اکبر کی سنت حضرت آدم علیہ السلام کی سنت توجہ کرا ہے یہ انگوٹھے دوتے جڑے یہ لباس پاتا کرے کہ جنتی لباس توجہ کرا ہے اور انہیں انگوٹھے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پوست کے اندر جو نور پاک نبی سیدہ بطور امانت رکھا گئے فرشتے کچھ صفحہ بنا کے ہاتھ بات کے درود و سلام پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ کیڑی پاک ہستی ہے کہ جیدی تعظیم دی خاطر سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیفہ میرے پاک محبوب دا نور بطور امانت کی پوست رکھا گیا انہوں نے عرض کیا اللہ یہ میری پیشانی میں چلا یہ پیشانی میں رکھا گیا تمنا تھا یا اللہ یہ دیدار کو مشرف فرما ول نور دی جھلک توجہ کرا ہے انگوٹھے میں حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کے اپنے اکھا دھوتے یہ بھی فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ تمام مخلوق ہے جب امجد صدیق اکبر سی اذان دے وچ سرکار دا اس میں پاک ہے اشہد ان محمد رسول اللہ توجہ کرا اتنا سرکار کنا چومے سرکار دہتے بیٹھے توجہ کرائے بیدت نہیں شرک نہیں سرکار دو عالم نے فرمایا زندگی کیوں کی کہ یا رسول اللہ پر نال محبت جو ہے سرکار نے اشارہ کر کے فرمائے میرے پیارے صحابہ جڑا میرے یار صدیق کی سنت ادا کرے سے چہی جا ٹھیک خراب کہنا تھی سے قیامت کا نبھار صدیق اکبر کا قائد ہو سی جنت کی بدعت نہیں شرک نہیں یہ بدعت شرک ہونا تو بچے کو نہ چومو ہا بیوی کو نہ چومو ہا ابے اماں دے ہاتھ پیر نہ چومو ہا تو معلوم تھے دنیا میں دے محبت نال یہ بدعت نہیں شرک نہیں نبی دا نام سارے نامے وچ محبت والا ہے میں تو یہ ایک سبق ہے میں قرآن پاک وچ آیا پاک تلاوت کیے وقدا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا میرے رب نے فیصلہ فرما دیتے میری عبادت کے بعد اگر حقدار ہیں توکل مات کو والدین تو توجہ کرا ہے دو والدین جو عربی جانو سمجھ سے تسلیہ دا سی گئے والدین تسلیہ دا سی گئے دو والد تک کہیں نہیں ابا تا ہیٹ ہو دے دوجھے والد تو مراد ہے والدہ توجہ کرا ہے او والدہ جنہی میاں دے سائے تلے ساری زندگی گزار وجے اج جیدی عیسیٰ علیہ السلام کی خطر ہے کہ جنہیں میں بام بابا کے دوہر میں ٹھالت کرے گا خدا دی قسم انسان کو ہر جاتے اچھی بری خوشبو محفوظ دے دیئے یہ برا ہے تا چھاتی ہوا سی یہ نیک ہے تا نیکی بھی ہوا سی اور ایک خوشبو توجہ کرا ہے او پاک بی بی جیدی تحجت کرانا تھی جیدی روح کو خوش کرنے واسطے میں نے جنازے میں رب بخشے فرمانے
سارے سباتی میں اپنے چاہے بیٹھے پاکاں دے جیسے دے صدقے قرآن کی تلاوت جنی نہ رکے توجہ کرا ہے نفلی روزے نہ چھٹن اسا مولوی ہے لگے کام تو سابو کرنا چاہیے تھا اسا فردی روزے اوکھے رکھے دے ہیں کہ جیا بیبیاں نفلی روزے نہ چکاویں قرآن کی تلاوت نہ چکاویں مسجد کی مزاور بھی ہو توجہ کرا ہے اللہ دے گھر دی ہر ویلے دیکھ بھال نہیں کرے این تو بڑا مقام کہیں نہ کہیں توجہ کرا ہے وہ خوش قسمت خوش وقت ہیں میں عرض کرے سا انہاں دی اولاد کو توجہ کرا ہے جتنا تھی سکتے قرآن کی تلاوت کر کے انہاں دی روح کو خوش کرنے ٹھنڈا کرنے تو قرآن کی تلاوت نال کیونکہ قرآن کی تلاوت نال دل دا زنگی رہنے والدین یعنی والدہ او بھی میں نیک صالحہ وقت شہنشاہ بادشاہ ہارون رشید گھر والی ملکہ زبیدہ خانم گزرتے پین دریا دے کنارے تو ڈٹھے نے ایک بہلولے جڑا جناب یعنی مٹی دے ریت سمی دے چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر بیٹھا کریں گے بادشاہ گزریا جو ہے کچھ اس بہلول کیا بیٹھا کریں گے جنت دے محل مٹی دے جنت دے محل ملک کی کہے دے مخلوق خوش سالیے سمجھتے بیٹھو کہے تو دور جو تھینے کہ تیرے ساری قابلیت نہیں انہاں لوگاں دے صدقے دور تھینے جو اللہ دے ذکر نال پچھو جناب یعنی ملکہ گزریے ملکہ پوچھ دیے بہلول کیا بیٹھا کرنے جنت دے محل چوتھی قیمت 10,000 دینار کتنا 10,000 ملکہ نے پوچھا نہیں بادشاہ کو 10,000 دینار کر کے اترس بالو لیکن ایک گھر میں کوئی دے بالو سے گھر کے 10,000 دینار جیب وچ نہیں تو جو کراہے ہمیانی وچ نہیں پاتے بلکہ گھر کے دریا وچ سب دیتے دریا کے مچھلے کو حکم میں جلدی دینار اپنے پیجے پا کے جڑے علاقے وچ کہے دے اتھا شکاری جال نہیں کھن ونجو اتھا کے شکاری کرے شکار کرن کرے پیٹ اونچا کرن وچوں دینار نکل کہے تو 2 روپیہ تھی سبحان اللہ ملکی بھی آباد نے یہ دنیا دی کان کو کہ اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں تو خدا دی قسم قیامت بچے جو بیٹھے ہوئے دے ذکر اس کا آتا بچے بیٹھے ملکہ نے 10,000 دینار دیتے بادشاہ سارا رستہ مذاق کرے لگے کہ عورتاں ناقص العقل ہونی کیا ایک گھر جنت دا جہے رات یہ بادشاہ ستا جو ہے خواب کرے دے جنت دی سیر ودا کرے دے کہ ہر محل دوتے نہ لکھا کرے ابو ونی ایک محل کی دوتے لکھا کرے ملکہ زبیدہ خانم زوجہ ہارون رشید بادشاہ روک دے اندر جو قدم رکھن لگے جنت دے تمہارا روک دے وہ بادشاہ تیرا گھر نہیں کسا پیا میں دیا کہ میری گھر والی کا گھر ہے کیونکہ ہوں دا گھر ہے تیرا گھر نہیں تو ہم در میں مان سکتا اے ہوں دا گھر اتنا کیویں بن گئے جنت دے اندر مگر کل تو خرید کی دس کل یہ بڑی دی کرامت بیٹا دریا دے کنارے دے جناب علی کر دی نکاح ہر بندہ ہکارہ دی نکاح نال دے دے لباس پھٹا پرانا ہے لیکن مقام شان ہے بادشاہ خواب جیٹھے تیجر میرے جناب جیٹھے یقین کامل تھی یہ کال کا سچی بہلول والے اے بہلول کو کل گھر خرید کے 10,000 دینار دا سویرے اٹھا جو ہے لشکر تیار کیتے سی پگھی تیار کیتے سی ارے جنوں پتہ کروں بہلول دا کیہی کیفیت دے آوے جو دے گھر بندے پہن بہلول کیا بیٹا کریں گے جنت محل بیٹا بنے گا ادھے دسا قیمت جو کی ہوا کہ 10 لاکھ دینار کی رات گلے کال کا 10,000 ہے اجدا لکیے بن گئے ادھے بادشاہ ہوئی سودائی ہوئی واردہ سودائی کل سودا ان بیٹھا اج دیکھ دیا ہے گھندے کا گھندا ہو سبحان اللہ دیوان والا کا دیدا پہ جتنا کہیں دا کافر رب اتنا آتا خریدا پہ
سمندر اپنی مقدار کے مطابق سمائی میں پانی، دریا اپنی مقدار کے مطابق، نہری اپنی مقدار کے مطابق، کھالے کولے اپنی مقدار کے مطابق، جتنا کہیں دا کاس ہے رب دے گا ضرور ہے، منگو صحیح۔ ملکہ ایک گھر بیٹھی ہے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ اپنی زندگی کا ایک تمنا ہے پوری کر جا، وہ تمنا کہ تمنا ہے کہ میں تو 300 لوجا خرید کر لے، وہ لوجا ہوئے جی قرآن کا قاریہ ہوئے